بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 10ویں فصل ہے، باب الصرف، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم بے صرف سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ومن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له، ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من الآخر، ومن باع 11 درهما ب10 دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم، ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جس شخص نے چاندی کی ایک ڈلی بیچی، مستحق نکلا ہے کوئی شخص اس کے بعض میں، تو لے لے گا جو اس کا باقی حصہ بچے گا اپنے حصے کے بقدر، اور اس کو خیار نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے 2 درہم بیچے اور 1 دینار بیچا، 2 دینار اور 1 درہم کے بدلے میں، تو بیع جائز ہو جائے گی اور کیا جائے گا جنسین میں سے ہر ایک کو دوسری جنس کے بدل۔ اور جس شخص نے 11 درہم بیچے، 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں، تو بیع جائز ہو جائے گی۔ 10 درہم اپنی مثل کے بدلے میں ہو جائے گا اور 1 دینار 1 درہم کے بدلے میں ہوگا۔ اور جائز ہے 2 درہم صحیح کی بیع کرنا اور 1 درہم ریزگاری کی بیع کرنا، 1 درہم صحیح اور 2 درہم ریزگاری کی بیع کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی شخص نے چاندی کی ڈلی بیچی اور اس کے بعد میں کوئی اور مستحق نکل آیا، تو مشتری اپنے حصہ کے بقدر لے کر باقی حصہ لے لے گا۔ دیکھیں ذرا، مثال کے طور پہ ایک چاندی کی ڈلی ہے 100 درہم کی۔ اب 100 درہم کی چاندی کی ڈلی تھی، یہ سودا ہو گیا۔ جب یہ سودا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو چاندی کی ڈلی ہے، اس میں سے جو نصف ہے وہ ایک اور شخص اس کا مالک ہے حقیقی طور پر۔ تو اب مشتری کو کیا کرے گا؟ مشتری یہ کرے گا کہ بھئی 100 درہم نہیں بلکہ 50 درہم دے کر جو نصف ڈلی ہے وہ لے لے گا، کیونکہ 50 درہم دے کے نصف ڈلی لے لے گا۔ اب یہ ڈلی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شرکت عیب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو ٹکڑا کر کے بھی دے دی جائے تو آدھی ڈلی جو مستحق نکلا ہے اس کو دے دی جائے گی اور آدھی ڈلی یہ مشتری لے لے گا، اور اگر چاہے تو پھر مستحق اور خود کے درمیان اشتراک کر لے۔ دونوں طریقوں سے یہ جائز اور درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر شرکت عیب نہیں ہے، بخلاف ماقبل والے مسئلہ کے، کیونکہ وہاں پر برتن تھا اور برتن کے اندر شرکت یہ عیب ہو سکتی ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی نے ایک چاندی کی ڈلی کا ٹکڑا بیچا، مستحق نکل آیا اس ڈلی کے بعض میں، آخذا تو لے گا، کون لے گا؟ مشتری لے گا۔ ما باقی ہے، جو باقی بچا۔ مثال کے طور پہ ڈلی ہے نا، ڈلی کا 50% کا کوئی ایک شخص مستحق نکلا ہے، تو جو باقی 50% ہے وہ مشتری خرید لے گا، جو اس کا حصہ بنے گا اسی کے بقدر، یعنی جو 50% ہے اس کے حصے کے بقدر پیسے دے کے 50% کے اندر یہ وہ خرید لے گا۔ ولا خیار لہو، اور اس کو کوئی اختیار نہیں حاصل ہوگا مشتری کو بیع کے فسخ کرنے کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو شرکت ہے شرکت عیب نہیں ہے، ڈلی کے آسانی کے ساتھ 2 ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ، ومن باع، جس نے 2 درہم اور 1 دینار بیچا، 2 دینار اور 1 درہم کے بدلے میں، تو بیع جائز ہے۔ دیکھیں 2 درہم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ اور دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، تو 2 درہم اور 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کے بدلے میں بیچا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ اگر تو دینار کو دینار کے بدلے میں کریں گے تو بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک جنس ہیں تو ان میں برابری ضروری ہے بیع صرف میں، جیسا کہ آپ پڑھ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر درہم کو درہم کے بدلے میں کرتے ہیں تو پھر 2 درہم کی بیع 1 درہم کے بدلے میں جائز نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جنس ایک ہے تو برابری ضروری ہے۔ تو لہذا بیع کو درست کرنے کے لیے ہم جنس میں تبدیل کر دیں گے، ہم یہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں یہ جو 2 درہم ہیں یہ ہو جائے گا 2 دینار کے بدلے میں، اور جو 1 دینار ہے یہ ہو جائے گا 1 درہم کے بدلے میں۔ تو جب جنس تبدیل ہو جائے گی تو پھر اس طریقے سے بیع جائز ہو جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ 2 درہم اور 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کے بدلے میں بیچا تو بیع جائز ہو جائے گی۔ وجعل، اور کیا جائے گا جنسین میں سے ہر ایک کو، 2 جنس ہے نا، 1 درہم اور 1 دینار، ان دونوں میں سے ہر جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں کر دیا جائے گا۔ درہم کو دینار کے بدلے میں اور دینار کو درہم کے بدلے میں کر دیا جائے گا، تاکہ بیع صرف کی خرابی لازم نہ آئے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فرما رہے ہیں کہ کسی نے 11 درہم کو بیچا ہے 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں، تبھی بیع جائز ہو جائے گی۔ ایک طرف 11 درہم ہے، دوسری طرف 10 درہم اور 1 دینار ہے، تو دیکھیں جو 11 درہم میں سے جو 10 درہم ہے وہ تو 10 درہم کے بدلے میں ہو جائیں گے، اور جو 1 درہم باقی بچے گا وہ 1 دینار کے بدلے میں ہوگا۔ اس طریقے سے بیع جائز اور درست ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کسی نے 11 درہم کو 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں بیچا تو بیع جائز ہو جائے گی۔ 10 درہم اپنی مثل 10 درہم کے بدلے میں ہوگا اور 1 دینار 1 درہم کے بدلے میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جائز ہے 2 درہم صحیح اور 1 درہم غلہ کی بیع۔ غلہ کس کو کہتے ہیں؟ غلہ کہتے ہیں ریزگاری کو،
جیسے آج کل کے دور کے اندر 100 روپے ہے نا، اس کی ریزگاری کیا ہے؟ 10 کے 10 نوٹ ہے، اور ایک ہے کہ 100 روپے کا ایک مکمل نوٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو درہم ہے، درہم کی بھی ریزگاری ہوتی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر جو ایک درہم بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو 2 درہم مکمل ہیں، اور ایک طرف 1 درہم تو ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہے بلکہ مکمل ریزگاری کی صورت کے اندر ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ 1 درہم مکمل ہے اور 2 درہم ہے وہ ریزگاری کی صورت میں۔ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ یہاں پر 3 درہم ہے اور یہاں پر بھی 3 درہم ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ جو 3 درہم ہیں ان میں 2 درہم صحیح ہیں اور 1 درہم ریزگاری ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہوگا؟ 1 درہم صحیح ہے اور 2 ریزگاری ہے، لیکن چونکہ مالیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پر بھی 3 درہم ہے، یہاں پر بھی 3 درہم ہے، جو مالیت اسی کی ہے وہی مالیت اس کی ہے، تو مالیت میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اس کی بیع کرنا اس کے بدلے میں جائز اور درست ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ دیکھ رہے یہ بتا رہے ہیں کہ جائز ہے 2 درہم صحیح اور 1 درہم غلہ، یعنی ریزگاری والے درہم کی بیع کرنا 1 درہم صحیح اور 2 درہم غلہ کے بدلے میں۔